وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللہ عاقبۃ الامور. محترم اور معزز بھائیوں، اللہ احکم الحاکمین آپ کا بیٹھنا، سننا، ہمارا سنانا اور اتنی پیاری مجلس کا اہتمام کرنا خاص اپنی رضا کے لیے بنائے اور قبول فرما لے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے. جس طرح حافظ صاحب نے کہا ہے کہ کوئی بھی ساتھی وہ ٹیک نہیں لگائے گا. ایک اور پابندی یہ ہے کہ گھٹنے نہیں پکڑنے. یہ بزرگوں کے لیے نہیں ہے. بزرگ گھٹنے بھی پکڑ سکتے ہیں، ٹیک بھی لگا سکتے ہیں، ان کو ہماری طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے. نوجوانوں کو رخصت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی نوجوانیوں میں برکت کرے اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کو نیک بنائے، صالح بنائے، معاشرے کے اچھے افراد بنائے. محترم بھائیوں، انسان کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ احکم الحاکمین کی مرضی کے بغیر گزارنے کی اس کو اجازت ہو. میں کوشش کروں گا کہ بات سمجھنے سمجھانے کے انداز میں کی جائے. حافظ صاحب نے فرمایا خطیب ابن خطیب. ابن خطیب تو ہو سکتا ہے لیکن میں خود تو اتنا خطیب نہیں ہوں. تو بات سمجھنے سمجھانے کے انداز میں جب ہوتی ہے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہمیں سمجھ زیادہ آ جائے گی. تمام پہلو، وہ خوشی ہو، غمی ہو، پیدائش سے لے کے قبر کی دیواروں تک، جب انسان کے پاس فرشتہ اجل پہنچ جاتا ہے اور وہ روح قبض کرتا ہے، وہاں تک میری اور آپ کی زندگی وہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں ہے. اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ میری زندگی کے 60 سال ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی اوسط عمر اس 60 سے 70 سال ہے. کوئی یہ سوچے کہ میری زندگی 60 سال ہے، میں 40 سال عبادت کروں، کیلکولیشن کر کے جتنی میں روزانہ عبادت کرتا ہوں، 40 سال میری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق بنتی ہے، 20 سال اللہ کی نافرمانی میں بنتی ہے. بلکہ کوئی یہ سوچتا ہے کہ 59 سال 11 مہینے اور 29 دن وہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہیں. ایک دن ایسا گزاروں کہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہو، یہ اس کی غلط فہمی ہے. گناہ کرتے وقت صرف یہی سوچ لیا جائے کہ
اگر یہ گناہ کرتے ہوئے فرشتہ اجل میرے پاس آ گیا تو میں اللہ کے پاس کس منہ سے حاضر ہوں گا؟ تو انسان کی زندگی بن جاتی ہے۔ جب تک یہ تصور نہیں آتا اس وقت تک زندگی میں نمایاں تبدیلی نہیں آتی۔ بھئی بچوں میں سے کسی نے بولنا نہیں ہے، جو بولا نا اس کو جرمانہ ہو جائے گا 10 روپے۔ کتنا جی؟ 10 روپے ایک دفعہ بات کرنے کے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ احکم الحاکمین نے خطہ بر صغیر میں جو مسلمان تھے، ایک کو تھوڑی جی کٹا دے، ان کی زندگی میں اور ان کے ذہنوں میں ایک تصور پیدا کر دیا کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے میں ہمارا جینا اور مرنا اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں ہے۔ اس تصور نے زندگیاں بدل دی، آراء بدل دی، ذہن بدل دیے۔ اچھا ذہن کیا بن گیا؟ یہ علیحدہ قوم ہے، ہم علیحدہ قوم ہے، یہ ہندو، یہ بنیے، یہ گائے کا پیشاب پینے والے، ہم گائے کو ذبح کرنے والے، ہم گائے کا دودھ پیتے ہیں، یہ گائے کا دودھ مندروں پہ لے کے جا کے بتوں پہ دوڑتے ہیں، یہ بتوں پہ گراتے ہیں، ہم گائے کا دودھ پیتے ہیں، ہم اس کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں۔ بقول مولانا عبداللہ نثار ننگی تلوار، وہ فرماتے ہیں میں انہوں آکھیا لیا ہیں، وہ گائے کو اپنی ماں کہتے ہیں نا ہندو، کہندے نے ہاں تیری ماں دے گلے سے میں چھری چلان لگا ہے، تو ہم ان کی ماں کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں اور یہ اس کو اپنا پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ یہ تو ہم تو ایک نہیں ہو سکتے، ہمارا رہن سہن ایک نہیں ہو سکتا، ہماری زندگی کے نشیب و فراز ایک نہیں ہو سکتے، خوشی اور غمی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اچھا اسی نظریے نے مسلمانوں کو اکٹھا کر دیا۔ اب مسلمان کوئی دہلی کا رہنے والا ہے، کوئی بمبئی کا رہنے والا ہے، کوئی امرتسر کا رہنے والا ہے، کوئی یو پی کا رہنے والا ہے، کوئی ہندوستان میں، کوئی پاکستان جو آج ہے، کوئی لاہور کا، کوئی پنجاب کا، کوئی سندھ کا، حتیٰ کہ وہ پہاڑوں میں بیٹھے دور دراز نورستان کے لوگ اور آپ کے گلگت اور بلتستان کے لوگ، سب کو اکٹھا کر دیا۔ وہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا نا، چبھے کانٹا جو کابل میں، ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ ایمان کی کیفیت اور بھائی چارہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کابل میں بیٹھے مسلمان کو کوئی تکلیف ہو تو پاکستان ہندوستان میں بیٹھا مسلمان تکلیف محسوس کرے۔ مسلمان اکٹھے ہو گئے اور مطالبہ یہ کر دیا ہمیں علیحدہ ملک چاہیے۔ اب کوئی سوال کرتا ہے بھئی آپ نے علیحدہ ملک لے کے کیا کرنا ہے؟ اب میں جو کہہ دوں کہ بھائی میرا اتنے گزارا نہیں، مینوں سائڈ تے کوئی سوسائٹی علیحدہ چاہیے۔ وہ ہمارے دوست ہیں، بڑے اچھے بزرگ ہیں، شیخ امین صاحب، امن مسجد وابڈا ٹاؤن میں جمعہ پڑھاتے ہیں، انہوں نے ایک سوسائٹی بنائی امن سٹی کے نام سے، یہ اٹاوا کے قریب۔ ہم نے ان سے سوال کیا آپ نے یہ سوسائٹی کیوں بنائی ہے؟ جب بھی کوئی بندہ کوئی کام شروع کرتا ہے اس کا منشور ہوتا ہے، اس کا ذہن ہوتا ہے، تصور ہوتا ہے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، کیوں کرنے لگا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی بات کہ میں یہاں پہ پلاٹ صرف اہل توحید کو دوں گا، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات کہ اس میری سوسائٹی میں کسی بندے کو انتشار کی اجازت نہیں ہوگی، مسجد کا، مدرسہ کا، سوسائٹی کے امور کا، نکاح کا، جنازے کا، گھر کے اندر کا، باہر کا، جو بھی مسئلہ ہوگا فیصلہ علماء کریں گے۔ اور تیسری بات، ہم اس کا نام رکھ رہے ہیں امن سٹی، تو ہم اس میں کوشش کریں گے کہ اللہ کی شریعت کے مطابق امن بحال رکھا جائے۔ تصور تھا جو لوگ مسلمان اکٹھے ہوئے ان کا ذہن یہ تھا کہ ہم ان سے علیحدہ ہو جائیں تاکہ ہمیں عبادت کرنے میں آسانی ہو جائے۔ بچوں اور جوانوں، بوڑھے لوگوں کو پتہ ہے ان کے لیے یہ باتیں ابھی شروع نہیں ہوئی، ان کے لیے باتیں آگے جا کے ہیں۔ یہ آپ کے لیے باتیں ہیں جو آپ کے آباء و اجداد نے
اپنی گردنیں کٹوائی ہیں، اور بچے نیزوں کے اوپر. بھائی طریق سے واقف ہی نہیں ہے. بتائیں مجھے کون سا ٹی وی چینل جو تاریخ بیان کر رہا ہے؟ کوئی بیان کر رہا ہے جب ہم ہندوستان سے آئے تھے ہم نے اتنے بچے ذبح کروائے تھے، اتنی عورتیں ہماری عزت لٹ گئی، اتنے بزرگ ہمارے وہاں پہ رہ گئے، نوجوانوں کو ذبح کر دیا گیا؟ کوئی نہیں بیان کرتا. کیوں؟ بیان اس لیے نہیں کرتے کہ بیان کروانے والے کی مرضی نہیں ہے، اور بیان کروانے والا یہ چاہتا ہے اگر ان نوجوانوں کو اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کا پتہ چل گیا، یہ تو پھر وہی بات کہیں گے، بھئی آپ کی اور ہماری بنتی نہیں ہے، یہ پھر وہی بات کہیں گے. اور یہی وہ تصور تھا جو اللہ احکم الحاکمین نے آقا کائنات پہ 1450 سال پہلے نازل فرما دیا تھا. 1450 سال پہلے اللہ احکم الحاکمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت نازل فرمائی، اور سورت کا نام ہے سورت الکافرون. یہ قائد اعظم کا تصور نہیں ہے، یہ علامہ اقبال کی پیشین گوئی نہیں ہے، یہ ان کی تھیوری نہیں ہے، یہ انہوں نے اللہ کے قرآن سے لی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو تم علیحدہ ہو ہم علیحدہ ہیں، جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. اب یہاں بھی لوگوں نے ڈنڈی ماری، کتابوں میں لکھا، مطالعہ پاکستان کی کتاب میں، تاریخ کی کتابوں میں قائد اعظم محمد علی جناح نے، علامہ اقبال نے یہ تھیوری پیش کی، ڈنڈی ماری تاکہ نوجوان کو قرآن سے دور کیا جائے. اگر وہاں پہ لکھا جاتا کہ علامہ اقبال نے یا قائد اعظم نے قرآن کی تھیوری کو لوگوں کے دلوں میں یا دماغوں میں پیوست کر دیا، اور بچے کو یہ بھی تو پتا ہوتا قرآن میں ہے کہاں. ہمارا بچہ کوشش کرتا، میری مطالعہ پاکستان کی کتاب میں لکھا ہے، قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے یہ نقطہ خیز پیش کیا تھا کہ کافرو تم علیحدہ قوم ہو ہم علیحدہ قوم ہیں، تم لوگ اس کی عبادت کرتے ہو گائے کی، ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، ہمارے رسول اللہ نے خانہ کعبہ سے بت توڑ دیے تھے، تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، جناب ابراہیم نے بتوں کے بازو ٹانگے توڑ کے پھینک دیے تھے. ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ مختلف ہے، تمہارا طریقہ مختلف ہے. یہاں بھی ڈنڈی مار دی گئی، قرآن کا لفظ نہیں لکھا. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو تصور انسان کی فطرت میں پیدا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو، وہ عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہو، یہودیوں کے، مجوسیوں کے، بدھ مت کے، کمیونزم کے، سیکولرزم کے، لبرلزم، کسی کا بھی گھر ہو، جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ. ابوا جو اس کے ماں باپ ہیں وہ اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں. اور آج میں کہتا ہوں کہ بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یا بریلوی بناتے ہیں، دیوبندی بناتے ہیں، یا وہابی بناتے ہیں، یا شیعہ بناتے ہیں، مسلمان کوئی نہیں بناتا. اور میری اس بات کا غصہ نہ کرے آج تسی کہنا لے وہابیاں نوں میں رگڑ دیتا ہے. میرے محترم بھائیو، میں آپ کو سینکڑوں گھر دکھاؤں گا. کیا دوسروں کے بچے باجے بجاتے ہیں، آپ کا نہیں بجاتا؟ دوسروں کے بچے گالیاں دیتے ہیں، آپ کے نہیں دیتے؟ میرے بچے نہیں دیتے؟ صحابہ کے بچے تو کھانے کی عمر میں، صحابیات کہتی ہیں بچہ چیز مانگتا ہم اس کو کھلونے سے کھلا دیتے تھے. بچے کی کتنی عمر ہوتی ہے جو کھلونے سے بہل سکتا ہے؟ یہ بچے چھوٹے چھوٹے، شاید ان سے بھی چھوٹے، انہوں نے بھی کہیے کھلونے نال کھیڈ لو، انہاں کہنا پراں چل. ہاں جی، ان سے بھی چھوٹے اس عمر میں روزہ رکھواتے تھے. لائیے بچہ کس کو روزہ رکھواتے ہیں اس عمر میں؟ تربیت کا فقدان ہے محترم بھائیو، تربیت کا فقدان ہے، تربیت کر نہیں رہے. فرمایا ماں باپ اس کو کوئی دائیں لے جاتا ہے، کوئی بائیں لے جاتا ہے، صراط مستقیم پہ کوئی نہیں لے کے آتا. جو صراط مستقیم پہ لے کے آتا ہے وہ حضرت عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ بن جاتا ہے. صراط مستقیم ہو تو عبدالسلام بن محمد بٹوی رحمۃ اللہ علیہ بن جاتے ہیں، سید نذیر حسین محدث دہلوی بنتے ہیں،
مولانا ابوالکلام آزاد بنتے ہیں، مولانا محمد حسین بٹالوی بنتے ہیں، حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہم اللہ اجمعین بنتے ہیں، جب بچپن سے پہلے دن سے آپ صراط مستقیم پہ لے کے چلتے ہیں اور بچے کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ دنیا 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 نہیں کرنی، دین 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 اور دین۔ کافروں نے کہا تمہارا نبی پخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں ہمارا نبی ہمیں پیشاب کرنا بھی سکھاتا ہے، اور یہ ہمارے اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اور تم تو پیشاب کر کے بھی ٹیشو سے صاف کر لیتے ہو، ہمارا نبی ہمیں سکھاتا ہے صفائی نہیں ہوتی جب تک پانی نہ لگاؤ یا مٹی استعمال نہ کرو۔ اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ پانی اور مٹی کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے جس سے طہارت ہو سکے۔ تربیت ہی نہیں ہے، فقدان ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا اس کے ماں باپ اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ بچہ فطرت سلیم پہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ مسلمانوں کے اندر ایک فطرت سلیم دلی جذبہ تھا کہ ہم نے کافروں سے علیحدہ ہونا ہے۔ یہ ظالم نہ ہمیں نماز پڑھنے دیتے ہیں، نہ روزہ رکھنے دیتے ہیں، نہ حج کا سفر آسانی سے ہوتا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ ہمارے سامنے کھاتے پیتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ باہر شور کرتے ہیں۔ اور مجھے ایمانداری سے بتائیے کوئی ایسی مسجد آپ دکھا سکتے ہیں جہاں پہ آپ نماز پڑھتے ہو اور بازار میں شور نہ ہوتا ہو؟ آپ روزہ رکھتے ہو اور جاہل سگریٹ نہ پیتا ہو، بوتل نہ پیتا ہو، پانی نہ پیتا ہو، میں جی مریض ہوں۔ ارے ظالم صحابہ کے جسموں میں 30 اور 40 تیر پیوست ہو جاتے تھے، وہ نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ آج تو روزہ اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ میں تھوڑا سا مریض ہوں، مجھے بخار ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں اپنے گاؤں جمعہ پڑھانے گیا، وہاں پہ ایک ساتھی جمعہ پڑھنے نہ آئے، پوچھنے پہ پتہ چلا کیا ہوا ہے؟ جی مریض ہیں۔ آپ یقین مانیے، اللہ گواہ ہے، میں نے گھر جا کے دیکھا وہ تقریباً 6 لوگوں کے ساتھ مجلس کر رہا تھا، کرسی پہ بیٹھا 6 لوگوں کے ساتھ مجلس کر رہا تھا۔ میں نے کہا جمعہ کیوں نہیں پڑھا؟ جی مریض ہوں۔ میں نے کہا خاک کا مریض ہے، یہاں مجلسیں کر رہا ہے، جمعہ میں 2 منٹ نہیں بیٹھ سکتا تھا، 4 منٹ 10 منٹ کرسی پہ بیٹھ جاتا۔ فرق یہ ہے عبادت کو عبادت نہیں سمجھا، عادت بنایا ہوا ہے۔ عادتاً اگر دل کیا چلے گئے، نہ دل کیا نہ گئے۔ تو میرے محترم بھائیوں، تاریخ کی کتابیں پڑھیں، نوجوان پڑھیں۔ آپ لوگوں کی عمر ہے، اب بابیاں بچارے ہیں واجے تو نہیں نہ بجانے، پڑھنا تو تسیں۔ اوے ہم نے باجے بجا کے یہ ملک لیا تھا یا جانے دے کے لیا تھا؟ میرے بڑے پیارے فوجی صاحب تشریف فرمان ہیں، دسو جی جانا دیتیاں ہن کے واجے بجائے سن؟ جانا دیتیاں سن، قربانیاں دی تھی۔ اچھا قربانیاں دے کے ہم آ گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میں جب کسی کو زمین دیتا ہوں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، یہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں پہلے تو بڑی دعائیں مانگتے ہیں۔ تسی ویندے ہو نا، نویں شادی ہوئے تو بڑی تہجدیں، بڑی فجر کی اذانیں، تو جدوں اللہ تعالیٰ منڈا دے دے کوئی نماز بھی کوئی نہ ہے نہیں جدے کہ نہیں جے ویکھے بھائی صاحب نو پتہ ہے جدے بندے۔ ہمارا ایک دوست ہے، وہ تہجد کی اذان کا کرتا تھا مسجد میں، وہ پہلا بیٹا اللہ نے دے دیا، بڑا خوبصورت، چلیں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کرے صحت والی۔ وہ اذان دینا دور کی بات ہے، نماز پڑھنا ہی چھوڑ گیا۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے اللہ کو جو مانگتا سا مل گیا۔ تو میں کہا جی اللہ لے لوے تھے، جی اللہ لے لوے تھے کدھر جائیں گا؟ اللہ قادر ہے۔ تو محترم بھائیوں، یہ ایمان والوں کی یہ صفت ہے، جب ان کو اللہ تعالیٰ ان کی منشا پوری کر دیتا ہے۔ ہم نے اللہ سے دعائیں کی، یا اللہ ملک دے دے، یا اللہ ملک دے دو، یا اللہ خطہ چاہیے عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، سخاوت کے لیے، اور تیرے سامنے جبین کو جھکانے کے لیے۔ جب اللہ نے ملک دے دیا، نواز دیا، پھر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور گھر کی سکرین پہ کنجریاں ناچتی ہیں اور گھر ٹی وی پہ کنجر ناچتے ہیں۔ یہ پاکستان کا مطلب کیا یہ ہے؟ اچھا آپ کسی کو بولیں کہ بھائی مطلب تو یہ تھا، جی معاشرہ سمجھتا نہیں ہے۔ وہ جو کہتا ہے نا معاشرہ سمجھتا نہیں ہے، اسے اپنے گھر ٹی وی لگا ہوں بڑا وڈا، جو کہتا ہے معاشرہ نہیں سمجھتا۔
بھائی آپ سمجھو گے تو معاشرہ سمجھے گا نا۔ آپ لوگوں کو یہ باتیں اس لیے سکھائی جاتی ہیں کہ باہر جا کے لوگوں کو دعوت دیں۔ فرمایا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جگہ دیتا ہے، الذین ان مکناہم، یہ وہ لوگ ہیں جب ہم ان کو جگہ دے دیتے ہیں فی الارض، زمین میں، جب ہم ان کو ہندوستان سے نکال کے پاکستان علیحدہ دے کے ان کا ملک علیحدہ بنا دیتے ہیں، اقام الصلاۃ، یہ سب سے پہلے نماز ادا کرتے ہیں۔ جب نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے دکان بند، کاروبار بند، فیکٹری کارخانہ بند، ہر چیز بند کر کے اللہ ہی اللہ ہی اللہ۔ اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آپ ہزاروں لوگ آپ کے شہر میں نکل آئیں گے، یقین مانیں جن کو زکوٰۃ کے نصاب کا پتہ نہیں ہوتا۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ دبئی میں، ان کی میرے خیال میں 5 اپنی کنسٹرکشن کمپنی ہیں، ذاتی اپنی، کسی کا ملازم نہیں ہے، چودھری آدمی مالدار، چشتیاں کے علاقے کے ہیں۔ اور میں نے ان سے پوچھا آپ کی زمین کتنی ہے؟ مجھے اب بھول گیا انہوں نے کتنی بتائی، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بتایا کہ 100 ایکڑ میں نے ابھی رمضان سے پہلے خریدا ہے۔ اچھا، باتوں باتوں میں نے یہ سوال کر دیا کہ آپ لوگ عشر کیسے دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا میری آدھی زمین بارانی ہے، آدھی زمین کو نہری پانی ہے، اور آدھی زمین کو ٹیوب ویل کا پانی ہے۔ میں نے کہا عشر کیسے دیتے ہو؟ کہتا ہے اندازے نہ دے دی، پتہ ہی نہیں۔ اور یقین مانے ان کی عمر کم از کم 40 سے اوپر ہوگی۔ یہی حساب زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ پوچھو پتہ ہی نہیں، سوال ہوتا ہے ماں باپ نو زکوٰۃ لگ دیے، پتہ ہی نہیں، تصور ہی نہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں جب ہم اپنے ایمان والوں کو جگہ دیتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ میں ڈنڈی نہیں مارتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا تھا، کہا یہ لوگ زکوٰۃ کے منکر، یہ اسلام میں نہیں ہے، انہوں نے اسلام کے رکن کا انکار کر دیا ہے، اب ان کے خلاف علم جہاد بلند کروں گا۔ صحابہ نے کہا فتنہ پھیلے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ کہا پھیلتا رہے، فتنہ پھیلتا ہے، اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کلمہ پڑھے اور بعد میں کہے میں زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا؟ اس سے بڑا کوئی فتنہ ہو سکتا ہے؟ کہا ابو بکر کو اسلام سے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ تیسرا کام وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، ذہن میں یہ بات نہیں ہے جتھے کو لگ گیا ٹھیک لگ گیا۔ سنتے ہیں نا، میرے محترم ہیں بٹ صاحب، دعوت دین کسے نو آپ کو کیا لگے؟ یا پاس کھڑا ہوا ایک شخص کہتا ہے حاجی صاحب دعوت نہ دیو، جہاں کوئی لگا ٹھیک لگا، یہ غلط ہے۔ تمہیں پاکستان اس لیے نہیں ملا تھا کہ جہاں کوئی لگا ٹھیک لگا، پاکستان اس لیے نہیں ملا تھا تمہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے جس کو جگہ دی، اگر وہ ایمان والا ہے، اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف، بھائی تقریر ادھر نہیں ہو رہی، ادھر ہو رہی، وامروا بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ اوے اگر یہی کرنا تھا جتھے کو لگا ٹھیک لگا ہے تو پھر وہاں ہی رہتے ہم لوگ، پھر ہم ادھر سے ادھر آئے کیوں ہیں؟ اگر یہی تصور ہوتا شریعت کا، اللہ کے دین کی یہی منشا ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر کیوں بھیج دیے؟ پھر نوح علیہ السلام کی قوم جہاں لگی تھی ٹھیک لگی تھی، پھر اولو العزم پیغمبروں نے، رسولوں نے، جن پر شریعتیں نازل ہوئی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے لیے وقف کر دیں، سارے کے سارے دین اسلام ہوا کرتے تھے، شروع سے لے کے آخر تک۔ فرق یہ ہوتا تھا کہ جس نبی کا اسلام دین ہوتا اس نبی کی شریعت ہو جاتی تھی، شروع سے اسلام ہی دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں پیغمبروں کو شریعتیں دیں؟ سیدنا نوح علیہ السلام نے 1300 سال زندگی میں سے 950 سال تبلیغ کیوں کی؟ او بھائی ایک دن درس دے کے تھک جاتے ہیں، ایک دن کسی کو نماز کی دعوت دے کے میں اور آپ تھک جاتے ہیں۔ اس کو بولا تھا نہیں نماز پڑھتا نہ پڑھے، اپنی قبریں پہنا سے بھائی نہیں۔ پھر نبی بھی یہ سوچتے اس کی قبر اپنی ہے میری اپنی ہے،
پھر اولیاء، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین یہی تصور کر لیتے بھائی ہم نے اپنا اللہ کو جواب دینا، اس نے اپنا اللہ کو جواب دینا، مجھے کیا لگے۔ بازاروں میں جا کے کلمہ توحید، اللہ کا نغمہ، اللہ کا نام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بلند کرنے کا مقصد کیا تھا؟ گردنیں کٹوانے کا مقصد کیا تھا؟ اپنی عزتوں کو لٹانے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، مسجد رحمت کے نمازیوں اس طرح کام نہیں چلتا۔ بھائی جان، او بیٹا جان، آپ کو زیادہ ضروری کام ہے، ہم جلدی ختم کر دیں گے، جائیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح کام نہیں چلنا۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے، پھر پتہ چلے گا کہ پاکستان کیوں حاصل کیا تھا۔ اگر یہ کام نہیں کرتے تو سمجھ لو تم نے اللہ سے اور اللہ کے کلمے سے غداری کی ہے۔ اس وقت تم نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ نعرے آج بھی لگاتے ہو لیکن نظریے سے نہیں، زبان سے، دل سے نہیں، حلق سے اوپر اوپر۔ مزہ تب آتا ہے جب حلق سے نیچے ہو۔ وہ ہمیں کوئی کہے نا قاری صاحب یہ بچوں سے دعا کروا دیں، بچے نے نا معصوم، اللہ تعالیٰ ان کی بڑی سنتے ہیں، یہ بچوں سے دعا کروا دیں۔ میں کہتا ہوں ہاں بھائی حلق سے اوپر اوپر، نیچے نیچے۔ وہ کہتا ہے نہیں جی ٹھڈوں دعا چاہیے، پھر ان کے ٹھڈے چ پاؤ کچھ۔ تو مزہ تب آتا ہے جب پیٹ سے کچھ نکلے، گردن سے نیچے نیچے، دل بھی آتا ہے رستے میں۔ جب دل سے نکلے گا نا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تب بات بنے گی۔ اب آپ کا یہ تصور ٹی وی والوں نے، ریڈیو والوں نے، اخبار والوں نے، ہاں بھائی نوجوان ساتھیوں بتاؤ آپ کا ذہن یہ انہوں نے بنا دیا کہ نہیں جتھے کو لگا ٹھیک لگا، بنا دی ہے نا، لیکن یہ اللہ کے قرآن کے خلاف ہے۔ بھائیو یہ پراپیگنڈے سے سارے کام ہوتے ہیں۔ یہ مت سمجھا کریں کہ جو بول رہا ہے اپنی مرضی سے بول رہا ہے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے یہ لوگ ہماری نوجوان نسل کو خراب کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں لے کے آتے ہیں۔ یہ تصور غلط ہے، یہ تصور نہ اسلام کا ہے، نہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور نہ ہی پاکستان کا ہے۔ تصور یہ ہے کہ جہاں کوئی لگا ٹھیک نہیں لگا، اس لیے ہمیں اپنا علیحدہ ملک چاہیے، ہم نے ٹھیک لگنا ہے، ابھی ہم ٹھیک نہیں ہیں، علیحدہ ملک چاہیے، ہم نے الگ عبادت کرنی ہے، ہم نے الگ ریاضت کرنی ہے، ہم نے اپنے اللہ کو الگ سے راضی کرنا ہے، ہمیں علیحدہ جگہ چاہیے، تمہارے اندر رہ کے ہمیں وہ آزادی نہیں ہے۔ اور آج بتائیے عقیدہ توحید کی بات کرنے پہ جیلیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ عقیدہ توحید کا پرچم بلند کرنے پہ سزائیں لگتی ہیں نہیں لگتی؟ شہر بندی ہوتی ہے، زبان بندیاں ہوتی ہیں، 4 شیڈول لگتا ہے۔ ہاں جو شر پسند ہے اس پہ لگاؤ، جو شریر ہے، جو شرارتیں کرتا ہے، جو شر پھیلا رہا ہے اس پہ لگاؤ، لیکن عقیدہ توحید کی آواز بلند کرنے والے پہ تو نہ لگاؤ۔ تم نے یہ ملک لا الہ الا اللہ پہ لیا تھا۔ بھائیو ایک اور بات ذہن میں رکھو، خاص کر میرے نوجوان ساتھی اور بچوں، یہ بات سمجھ لو، جو عقیدہ توحید کی بات کرے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے، اسلام کی بات کرے، قرآن کی بات کرے، حدیث کی بات کرے، وہ شر پسند نہیں ہوتا۔ شر پسند وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف بات کرتا ہے۔ آج لوگ آپ کو، اس مسجد کو، اس مسجد کے ممبر کو، قاری صاحب کو دعوت توحید دینے پہ یہ کہتے ہوں گے بھابی تھے لڑائی چاہتے، یہ تو مانتے ہی نہیں، یہ تو اماموں نہیں مانتے، یہ تو ولیوں کو نہیں مانتے۔ بھائی مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، اور کتنی، جتنی اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہتی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے افضل ہیں، مانتے ہیں۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
انسانوں جیسے انسان ہیں، ہم مانتے ہیں، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے آپ سے زندگی میں کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، ہم مانتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ نے آپ کی ساری غلطی، ایک ہوتا ہے غلطی کر کے معاف ہونا، نہیں، اللہ نے آپ کو غلطی کا بنایا ہی نہیں، کوئی غلطی ہے ہی نہیں، پہلے ہی اللہ نے معاف کر دی ہوئی ہے۔ ہم مانتے ہیں، اولیاء مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے یہ جو اولیاء ہیں، محبت کرنے والے، اسلام والے اور بزرگ اور دیندار، ان سے دشمنی رکھنا، وہ اللہ کے نبی سے اور اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھنا ہے۔ ہم مانتے ہیں، ہم ان سے دشمنی نہیں رکھتے، بغض نہیں رکھتے، مانتے ہیں، لیکن کتنا؟ جتنا اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اور جو اللہ کا قرآن کہہ دے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہہ دے، وہ اصل دین ہے۔ اس کے علاوہ دائیں بائیں شائیں چونکے چنانچے اوپر نیچے، یہ سب اپنی رائے دین نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے لو کان الدین بالرأی، اگر دین رائے کے تحت ہوتا تو جرابوں کو نیچے سے مسا کرتے۔ سمجھ آ گئی گل؟ اگر دین عقل کے تابع ہوتا، جرابوں کو مسا کہاں کرتے بھائی؟ نیچے سے۔ گندیاں تھلے ہوندیاں نے کہ اتوں نیچے سے۔ دین عقل کے تابع نہیں ہے، میری اور تمہاری عقل دین کے تابع ہونی چاہیے۔ کئی لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا گل تے تہاڈی ٹھیک ہے لیکن عقل نہیں مانتی۔ او بھائی تیری عقل میں فطور ہے جو تیری عقل نہیں مانتی، تیری عقل اڈی ہے۔ جس کی عقل سلیم ہے، سالم ہے، پوری ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے آگے کبھی بھی نہیں کہتا کہ میری عقل نہیں مانتی، وہ فوراً آپ کو یہ کہتا ہوا ملے گا ہاں عقل منے نہ منے گل ہے، یہ کرنا ہے یہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، ملک لے لیا، اب اس میں عقل نہیں چلے گی۔ اب لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب پورا تب ہوگا جب اللہ کے دین کا نظام نافذ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کے بیان فرمایا، آپ جانتے ہیں 3 طرح کے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، وہ یا تو کافر ہے، یا تو کافر ہے، یا ظالم ہے، یا فاسق ہے۔ اب فاسق جو ہوتا ہے وہ درمیان ہے، نہ ادھر نہ ادھر، پچھلے پاسے۔ اللہ نے تینوں لفظ استعمال کر کے کہا مختلف جگہ پہ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، دوسری جگہ پہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا۔ یہ چاہیے سارے ججوں کو آیتیں پڑھنی، جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ ظالم ہے، وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا۔ وہ دل کرے کل تم میرے کو کیس بنا دیں، انہیں سانوں کافر فاسق کہتا ہے۔ او بھائی اللہ کا قرآن کہتا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بات کرنے والے کو نہیں دیکھنا چاہیے، دیکھنا یہ چاہیے بات ہے کس کی ہے۔ اگر اتنی ہی بری بات لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جا کے لڑائی کرو، ساڑھے نال کادی لڑائی تھوڑی، اللہ کو پوچھو نا یہ آیت کیوں نازل کی ہے۔ بتائیے اس کلمے کے نام پہ بننے والے ملک کے اندر آپ کو مذہبی آزادی ہے؟ ایمانداری سے بتائیے، شاید آپ کو ہوگی، مجھے نہیں ہے۔ میں تو اپنی مرضی سے کلمہ توحید بلند نہیں کر سکتا، مجھے تو اجازت لینی پڑتی ہے۔ سیاسی آزادی بھی نہیں ہے، معاشی آزادی بھی نہیں ہے۔ اگر ان چیزوں کو سمجھنا ہے تو کسی وقت علیحدہ ٹائم میں بیٹھیں گے، پھر آپ کو سمجھاؤں گا کیوں آزادی نہیں ہے۔ صرف کام کر کے پیسے کما لینا اور اٹھ جانا اور سو جانا اور نماز پڑھ لینا یہ آزادی نہیں ہوتی۔ آزادی ہوتی ہے فکر کی آزادی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہیں لکھا ہوا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جسمانی آزادی کے حد تک؟ نہیں، لکھا ہوتا ہے نظریہ پاکستان، لکھا ہوتا ہے نا نظریہ پاکستان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ نظریہ ہوتا ہے جو انسان کی سوچ ہوتی ہے، اور میری اور آپ کی سوچ آزاد نہیں ہے، ہماری اور آپ کی سوچیں وہ قید ہیں۔ جب میں یہ سوچتا ہوں اللہ کا قرآن سخت ہے،
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سخت ہے، نعوذ باللہ. جب میں اور آپ یہ سوچیں گے او مسجد اچتے ہر ویلے مولوی چڑک دے رہندے ہیں، جب میں اور آپ یہ سوچیں گے قرآن کی آیت سن کے حدیث سن کے نہیں بھائی نہیں سخت کام ہے، اتنا گزارا نہیں ہوتا. وہ میں نے ایک دوست کو کہا یار 5 نمازاں پوریاں پڑھیا کر، نہیں تھوڑی جی ڈسکاؤنٹ دے دے. آئی صاحب تھوڑا ہی یار کہنا تھوڑی جی ڈسکاؤنٹ دے دو. میں نے کہا کتنی، 2 کافی ہیں 3 کافی ہیں؟ کہتا 3 کو بڑھیاں ہیں. میں نے کہا یار میرے اختیار میں نہیں ہے، اگر ہوتا تو شاید دے دیتا. میں نے کہا یہ 50 تھی. وہ یار 50 سے 5 ہو گئیں، وہ نہیں پڑھی جاتی، اگر 50 ہوتی تو کیا بنتا. اور محترم بھائیو، مقصد یہ تھا ہم نے زندگی اللہ کے قرآن اور حدیث کے مطابق گزارنی ہے. اب آپ کو ایک اور بات سمجھاتا ہوں جو سب کے سمجھنے والا مسئلہ ہے. یہ تو تھی جوانوں کی باتیں، بڈھے بڈھے بندے تو سارے نمازی نے. جو جوانوں کے اور بوڑھوں کے سب کے سمجھنے والی بات ہے، اور میری بھی. اب اللہ نے یہ خوشی دے دی، اب یہ خوشی منانی کیسے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جو بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ دونوں حالات میں بڑا خوش قسمت ہے. دونوں حالتوں میں، خوشی میں ہو غمی میں ہو. کیوں جی؟ اچھا خوشی میں تو پتہ چل گیا بندہ خوش قسمت ہے، بھئی غمی میں کیوں خوش قسمت ہے؟ سوال ہے نا حافظ صاحب. وہ غمی میں اس پر فرمایا نہیں، مومن ہر حالت میں ہی خوش قسمت ہے. کیوں؟ یہ دونوں حالتوں میں اللہ سے نیکیاں لے کے چلا جاتا ہے. بڑا تیز ہے، خوشی میں بھی اللہ سے نیکیاں، غمی میں بھی اللہ سے نیکیاں. مومن ہے نا، نیکی لینے میں بڑا تیز ہے. فرمایا کیسے؟ جب خوشی ملتی ہے شاکرہ، اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نیکیاں دے دیتا ہے. اور جب غمی آتی ہے صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی نیکیاں دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بندہ وہ بچہ فوت ہو جاتا ہے نا، تو وہ واویلا نہیں کرتا، روتا پیٹتا نہیں ہے. یہ بیبیوں کی آوازیں ہیں، اللہ نے ساڈا گھر ہی لبیا سی، یہ وہ اس طرح کی باتیں اور نوحے اور اپنا گریبان چاک کرنا اور پیٹنا. حدیث میں آتا ہے جو اس طرح کے کام کرتا ہے نا وہ ہم میں سے نہیں ہے. پیٹنا اور گریبان پھاڑنا، سر دے وال کھول کے نوچ دیاں نے. مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے آپ لوگ بھی. فرمایا فلیسا منا، یہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ اپنے چہرے پہ تھپڑ ماریں گی ہیں. یہ بیبیاں نو بیماری ہوں، وہ بھی ان کو جن کے پاس علم نہیں. جن کے پاس علم ہے وہ اللہ کی بندیاں صبر کرتی ہیں، وہ اللہ سے نیکیاں لیتی ہیں اور اللہ کی جنتوں کی مہمان بن جاتی ہیں. تو وہ بچہ فوت ہو جاتا ہے. فرمایا یہ کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ صبر کرتے ہیں نا، اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ تیری امانت تو نے دیا، تو لے گیا، ہم راضی ہیں. فرمایا ان کا نا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں اور فرشتوں ایک گھر بناؤ بڑا سونا، اس کے اوپر نام لکھ دو بیت الحمد، تعریف کرنے والے کا گھر. کیوں؟ اس نے اس وقت بھی اللہ کی تعریف کی ہے جب لوگ پیٹتے ہیں. اس نے اس وقت اللہ کی تعریف کی ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کا جگر ہی نکال لیا. یہ پھر بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہے. جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ بیت الحمد تعریف والا گھر اس کو عطا کر دیں گے. لے میرے بندے تو نے ہماری تعریفیں کی، دیکھتا جا. اور یہی بچہ فرمایا جو نابالغ بچے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اپنی ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے. عربی میں لفظ ہو رہا ہے، اردو میں ترجمہ پنجابی میں یہ بنتا ہے اللہ نال جھگڑا کرن گے. وہ مباحثہ ہوگا، یا اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دے، بخشش کا سبب بن جائیں گے. تو مومن کو خوشی ملتی ہے پھر بھی نیکی، غمی ملتی ہے پھر بھی نیکی. اب ہمیں خوشی ملی، ہم سوچیں کہ ہم نیکی لے رہے ہیں کہ برائی لے رہے ہیں. 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ میں اس موقع پہ نیکی لے رہا ہوں کہ برائی لے رہا ہوں. اب سب کو پتہ چل گیا اپنے اپنے عمل سے، مجھے بھی پتہ چل گیا. محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن سے محبت بہت تھی. وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. پاکستان سے محبت کرنا یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے. اس ملک نے مجھے اور آپ کو بہت کچھ دیا ہے. یہ ناشکری ہے، کچھ بندہ ہی نہیں، کچھ ملتا ہی نہیں، یہ ناشکری ہے. حافظ صاحب ایمانداری نال دسو، میرے تواڈے پیواں نے کدی آئیں دے سوٹ پائے ہیں؟ دادیاں نے؟ دسو اپنی ایمانداری نال بول کے دسو. تسی دسو جی بٹ صاحب.
اوے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، سیج لیدر پوائنٹ ادو تھلے جتی نہیں پسند آتی، وہ کبھی ہمارے آباؤ اجداد نے پہنی تھی، بچارے نو سائیکل نہیں سی کدی لبا، موٹر سائیکل تو تھلے پیشاب نہیں آتا۔ بتاؤ جس کے پاس موٹر سائیکل تھا آج گاڑی نہیں ہے، جس کے پاس گاڑی تھی اس سے بڑی ہے، بہت کچھ ملا ہے، اگر نہیں ملا تو شکر نہیں ملا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے میں زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نہ شکری کرو گے میرا عذاب بڑا سخت ہے، میں نعمتیں چھینتا جاؤں گا۔ آج تمہارے ملک میں ہر قسم کی نعمت ہے، اور میں یقین مانے مدینے دی اجوا کھجور سارے نو پسند ہے نا، وہ میرے پاس ہے تھوڑی تھی نہیں تو میں ساری لے آتا، ایک ایک کھا لیں دے۔ مدینے کی اجوا کھجور سب کو بڑی پسند ہے، بڑی محبت ہے۔ آپ کے پاکستان میں اجوا کھجور بھی ہو سکتی ہے، میرا دوست ہے اس نے لگائی ہوئی ہے ویاڑی کے علاقے میں۔ بھائیو ہر نعمت ہے، سونا چاندی لوہا کوئلہ، ہر قسم کی دھات پھل، اور آپ کا یہ پھل مینگو، یہ کیا ہے اس کا نام اب بڑا چل رہا ہے، سفید چونسا، ہاں جی 150-200 روپے کلو۔ میں نے مدینہ میں خریدا تھا 2.5 کلو یا 3 کلو کا ڈبہ، کتنے کا؟ 30 ریال کا۔ 70 روپے کا بھی ریال لگائیں نا، حالانکہ 75-76 کا ہے، 70 کا بھی لگائیں تو 2100 کا بنتا ہے۔ اور اللہ کی ہر نعمت ہے، اور دنیا کی کسی جگہ کا پھل لوگوں کو اتنا پسند نہیں آتا جتنا پاکستان کا آتا ہے۔ لوگ وہاں پہ ترلے کر لیتے ہیں، ہاں عربی میں پوچھتے ہیں، ہاں فی پاکستانی، ہاں پاکستانی مانگا فی پاکستانی مینگو ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ہے، اگر کہتے ہیں نہیں ہے پھر پوچھتے ہیں کب آئے گا۔ بھائیو ہر اللہ کی نعمت ہے، نہیں ہے تو شکر نہیں ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ نہیں مانتے اسی تکے نال منانا ہے، صرف شکر نہیں ہے۔ ہمیں لوگوں نے یہ جن کو ہم دیکھتے ہیں اتنی بڑی سکرینوں پہ، وہ علامہ احسان علیہ ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے پتیلے جتنے منہ، وہ پتیلے جتنے منہ کھول کے کہہ دیتے ہیں ہمارے ملک میں یہ، ہمارے ملک میں یہ، ہمارے ملک میں یہ، اور ظالموں کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے ملک میں ہے کیا۔ بھائیو لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے اللہ زیادہ دے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، اپنے وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آپ جب کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ چھوڑ رہے تھے فرمایا اے مکہ اگر تیرے رہنے والے مجھے مجبور نہ کرتے تو محمد کبھی بھی مکہ کے علاوہ کہیں رہنا پسند نہیں کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تمہارے رہنے والے مجھے مجبور نہ کرتے تو یہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مکہ کے علاوہ کسی شہر کو اپنا مسکن نہ بناتے۔ مکہ سے محبت تھی، پیدائش وہاں پہ تھی، ہمیں اپنی مٹی سے محبت ہے، ہماری پیدائش یہاں کی ہے۔ 40 لاکھ 50 لاکھ پڑے ہیں پاسپورٹ، ہر روز 60 ہزار 50 ہزار پاسپورٹ بن رہے ہیں ہر روز۔ جس مرضی ایجنٹ کے پاس چلے جاؤ 50 لاکھ لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، مینو آسٹریلیا کا جو مجھے کینیڈا بھیج دو، یہ نوجوانوں کا بھی بڑا خیال ہوتا ہے۔ بھائیو بہت مل جائے گا، چلے جاؤ گے پیسے مل جائیں گے، یہ آزادی نہیں ملے گی، یہ ماں باپ نہیں ملیں گے، یہ بہن بھائی نہیں ملیں گے، یہ اولادیں نہیں ملیں گی، پیچھے سے کوئی مر گیا روتے رہ جاؤ گے۔ ہم نے بڑے لوگ دیکھے ہیں ٹکرے مار مار کے پاگل ہوتے، کیا ہوا ہے؟ میرا فلاں عزیز فوت ہو گیا۔ بھائی جاتے کیوں نہیں؟ بھائی نہیں جا سکتا۔ لوگو خدا را اپنے ملک کو سمجھو، یہ رزق زیادہ ہونا کم ہونا یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اگر میرے لیے رزق زیادہ بہتر ہوتا تو اللہ تعالیٰ مینوں سپر ایشیا کا مالک بنا دینا۔ بھائی میرے لیے جو بہتر تھا اللہ نے مجھے وہ دے دیا ہے، اور میرے لیے یہ گجرانوالہ شہر بہتر تھا اللہ نے مجھے یہاں پہ پیدا کر دیا ہے۔ اگر مکہ بہتر ہوتا تو اللہ تعالیٰ مکہ میں بھی پیدا کر سکتے تھے، مکہ میں بھی تو لوگ پیدا ہوتے ہیں نا، بچے پیدا ہوندے ہیں نا۔ اگر میرے لیے وہاں بہتر ہوتا تو اللہ مینوں آسٹریلیا پیدا کر دیتا۔ اور اللہ نے جو بہتر سمجھا ہے وہ کیا ہے۔ اب یہ زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے نہیں 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 اللہ کو فیصلہ غلط ہوا ہے، میرے واسطے تو کینیڈا بہتر ہے۔
واقعی مجبوری ہو سفر میں یہ نہیں کہتا سفر میں حرج ہے، سفر میں کوئی حرج نہیں، جاؤ کماؤ، روزی روٹی بندے کو کمانی چاہیے، لیکن ساتھ میں اللہ کی ناشکری کرنا۔ اب آپ کو پتہ ہے جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ کیا جا کے کہتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، وہاں پہ جا کے ایک جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ یہ بولتے ہیں میں اپنے ملک میں بڑا کچھ کرتا رہا ہوں، میں پڑھا بھی ہوں، لیکن وہاں پہ نا میرا گزارا نہیں ہو رہا تھا، روٹی تک نہیں ملتی تھی، اس لیے میں اس ملک میں کمانے آیا ہوں۔ کاغذ بنوانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ جس مرضی ایجنٹ سے پوچھ لو، کوئی کہے میں یہ نہیں ہم یہ نہیں لکھتے یا یہ نہیں بولتے، میں دیندار، جاؤ کماؤ لیکن تنقید تو نہ کرو، اپنے وطن سے محبت کرو۔ تھوڑی سی بات مزید بات کو ختم کرتے ہیں، تو انہوں نیند آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا، پہلے تو کافر مکہ جانے ہی نہیں دیتے تھے، اور جب مکہ فتح ہوا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی کزن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن، اللہ اکبر، کہتی ہیں میں دیکھتی ہوں کہ آپ کی بیٹی نے چادر پکڑی ہوئی ہے، آپ کے آگے کی ہوئی ہے، آپ نے غسل فرمایا پردے کے پیچھے، آپ نے نماز شروع کر دی، اور ام ہانی کہتی ہیں آپ نے 8 رکعتیں نماز عطا کی، وذالک ضحیٰ، اور یہ چاشت کی نماز تھی۔ اس کے علاوہ آپ نے ساری زندگی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں۔ جب مکہ فتح ہوا 8 رکعتیں نماز پڑھی چاشت کی، کیوں؟ شکرانے کی، اللہ کا شکر، یا اللہ تو ملک دیتا ہے، یا اللہ مکہ دے دی ہے، یا اللہ فتح عطا کر دی ہے، شکر ادا کیا۔ اور حدیث میں آتا ہے اذا اتاہ امر اسرہ، جب آپ کے پاس کوئی ایسی خبر آتی جو آپ کو خوش کر دیتی تو سجدہ، آپ سجدہ شکر کیا کرتے تھے۔ اور یا پیپڑیاں ادوں بھی بن سکتی ہیں، کھجور دا پتا ولیٹیے نا، بڑی ودیا پیپنی بنتی ہے، ازما کے ویکھ لیا جی، تسی آکھنا قاری صاحب گلاں کیویں نہیں کرتے ہیں، کھجور کا پتا ولیٹے نا ایسے لپیٹ کے، بڑی کمال دی پیپنی بنتی ہے، اس وقت بھی بن سکتی تھی، اور صحابہ نے نہیں بنائی، کیوں؟ صحابہ کے مرشد نے سکھائی نہیں، مرشد نے تو سکھایا ہی ہے سجدہ کرنا، وہ مرشد ہی کیڑا جڑا پیپڑیاں بجانیاں سکھائے، اور ہمارے مرشد نے ہمیں سجدہ کرنا سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مدینہ پہنچے، وہاں یہودی کافر روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا، 10 تساں رکھیا نا سارے 9 دا رکھیا ہے، تسی 9 والے ہو، چلو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ اس میں آراء ہیں مختلف، 9 والے، 9 10 والے، 10 11 والے، مختلف آراء ہیں، جنہوں نے جو بھی رکھا ہے اللہ وہ قبول فرمائے۔ نیت یہ تھی کہ محرم کے روزے کا اجر، فرمائے 1 سال کے گناہ معاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھائی روزہ کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، اور فرعون کیا کرتا تھا؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ اللہ نے فرمایا یہ فرعون اور اس کے حواری تمہارے بیٹوں کو ذبح کیا کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو قیدی بنایا کرتے تھے، ان کی عزتیں لوٹا کرتے تھے، وفی ذالکم، اور اس میں تمہارے لیے آزمائش بہت بڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، فرعون کو غرق کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو پار لگا دیا، نجات دے دی۔ یہودی اس خوشی میں روزہ رکھا کرتے تھے کہ ہمارے نبی کو 10 محرم کو اللہ نے نجات دی تھی فرعون سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر تو ہم بھی روزہ رکھیں گے، کیوں؟ فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کی خوشی میں شامل ہو جائیں۔ خوشی میں شامل ہوئے تو کیا کیا؟ روزہ رکھا۔ فتح مکہ کی خوشی آئی تو کیا کیا؟ نفل پڑھے، اور جب خوشی کی خبر ملتی تو کیا کرتے؟ سجدہ کرتے۔ آج بتائیے 14 اگست میں روزہ کون کون رکھتا ہے؟ اچھا چلو عید کی وعدہ کر لیجیے، کون کون رکھے؟ بھائی جھوٹا وعدہ نہیں، سچا وعدہ، وعدہ جھوٹا ہوتا ہی نہیں، وعدہ ہوتا ہی سچا ہے۔ آؤ دیکھو اللہ دا شیر، انہوں نے کہا میں رکھاں گا،
پتر تو نہ بھی رکھے اللہ تینوں اجر دے دے گا۔ بھائیو کوئی مشکل نہیں ہے، کیا ہے وہ یار چھوٹا جا تو دینے بھائی، سنت پہ عمل کرنا ہے نا۔ اور کل میں ویسے بھی سوموار ہے، اللہ اکبر، نالے چوپڑیاں نالے دو دو ہیں، آزادی کا بھی روزہ اور سمار کا بھی روزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمار کا روزہ رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا اس کا مقصد کیا ہے، کیوں رکھتے ہیں؟ ملک صاحب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے رکھتا ہوں، اس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، اس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دی۔ اور بھائیو ایک اور چھوٹی جی گل وچ کر لئیے، اب آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے دن جشن منایا کہ روزہ رکھے ہے؟ یہ موضوع نہیں ہے لیکن ویسے ہی آپ کو بتا رہا، روزہ رکھے ہے۔ تو روزہ کون رکھتا ہے؟ نہیں، مطلب میرے پوچھنے کا یہ ہے کہ آج ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن سوموار ہے نا، آپ نے ساری زندگی سوموار کے دن کا روزہ رکھا ہے، کیا ہم رکھتے ہیں؟ تو ولادت دی خوشی کا دی پھر وہ یار چنڈیاں لا کے خوش ہو گیا، کام وہ جو سنت میں ہے۔ آپ کو جب خوشی ملی آپ نے روزہ رکھا۔ تو میرے محترم بھائیو، سوموار کا دن ہے، بابرکت دن ہے، تو انشاءاللہ روزہ رکھیں گے۔ اور انشاءاللہ تو کہہ دیو، اگوں نہ رکھنا علیحدہ گل ہے، اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید تو رکھو، نیت کریں گے اللہ اجر تو دے گا نا۔ وہ خان صاحب تھے نا، او استغفر اللہ، وہ میں نے کہیں لطیفہ پڑھا، کہتے ہیں اپنی بیویوں کو کہتے ہیں داڑھی رکھو۔ اس نے کہا کی ہو گیا جی بیویوں نے داڑھی؟ انہوں نے کہا مینوں نہیں ہوندی۔ اس نے کہا نہیں تم رکھو۔ اس نے کہا مجھے نہیں آتی، کیسے رکھو؟ انہوں نے کہا ہمارا نیت تو کرو، اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ اور نیتیں کرو یار، اللہ تعالیٰ اجر دینے والے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بڑی برکت ہے۔ بازار دیکھ لیں، میں یقین مانے آتے ہوئے تنگ ہو کے آیا ہوں، 2 موٹر سائیکل گزرنے کی جگہ نہیں ہے، جہاں پہ 3 ہو جائیں بندہ پھنس کے لنگ دے۔ دکانوں سے باہر سٹال لگائے ہوئے ہیں، بلکہ ایک کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا، وہ دوسری طرف موٹر سائیکل تھا، میں ادھر سے کراس کرنے لگا، اس کے شاپر کے ساتھ ہینڈل لگ گیا، وہ شرٹاں دے اوتے شاپر چڑھے ہیں، میں لگا مولوی ویکھ کے لنگ۔ میں نے پھر اس کو تھوڑا سا پکڑ لیا، میں نے کہا بھائی جٹ پہلے جمے ہیں مولوی بعد چ، میں کہا خبردار ہونا جتنا لفظ بولیا تو ہاں مولوی بول لیکن تمیز نہ۔ میں کہا توں کی سمجھیا کہ بندہ موٹر سائیکل سے جانا جو مرضی بول دیو، تسی دکاندار ہو جو مرضی کرو؟ کہتا جی ویکھ کے نہیں لنگ سکتے۔ میں کہا تم مارا اپنی دکان چ رہ، ہمت ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ بتائیں، آپ اس بازار سے لنک ہیں نا، تو جو کسی نے کوشش کی تھی انہوں اندر کران دی؟ او یار پھٹے اندر کرن دی کوشش نہیں نہ کی تھی یار، کوشش تو کیا کرو۔ چلو لڑنا نہیں، میں یہ نہیں دعوت دے رہا کہ لڑائی شروع کر دی، قتل و غارت جا رہے، نہیں، دعوت دے کے اس کو سمجھاؤ کہ یار اللہ کے نبی نے فرمایا جو رستے کا حق نہیں دیتا اس پہ لعنت ہے، جو مسلمانوں کا رستہ بند کرتا ہے اس پہ لعنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کی ہے۔ چنگا تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت لے رہا ہے، وہ کیسا سچا امتی ہے جو لعنت لے رہا ہے؟ سمجھایا کریں محبت سے، اور یہی پاکستان بننے کا تقاضا ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف۔ نیکی کا حکم دیں نا یار، کہ بھائی تھوڑا سا پیچھے کر لو یار، رستے کا حق دے دو، اپنی دکان کے اندر کرایہ دیتے ہو جو مرضی بیچو، ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، صرف نیکی کا حکم نہیں دیتے، یہ جو برا کر رہے ہیں نا اس سے منع بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، تواڈے ہوندے تے انج نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بہت ہو گیا ہے، باتیں تو مجھے اور ذہن میں آتی جا رہی ہیں، لیکن بیان کرنے کا مقصد اور آپ کو جو آیتیں حدیثیں مفہوم مسئلہ سمجھایا ہے سنایا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے پترو اساں جھنڈیاں نہیں لانیاں، ٹھیک ہے نا پترا؟ اپنے ابو نال نہیں لڑنا، جھنڈیاں لے کے دیو، ٹھیک ہے؟ کیڑا بچہ وعدہ کردا ہے میں جھنڈیاں تو لڑائی نہیں کراں گا؟ وہ سارے وعدہ کرو یار۔ ہاں بیٹا، کسی کو دیکھ کے، چلو شاباش، کسی کو دیکھ کے اپنے اندر یہ عادت نہیں بنانی کہ میں جھنڈی لگاؤں، جھنڈا لگاؤں۔ یہ جھنڈے لگانے سے ملک نہیں بنتا، جھنڈے لگانے سے ملک بنتا تو اتنی جانیں نہ جاتی۔ ملک بنتے ہیں کردار سے۔ ہاں یہ ضرور کوشش کرنی ہے کہ جس دن اللہ نے ہمیں ملک دیا ہے
ہم اس دن، چلو سارا سال تے وہ دن نہیں، لیکن اس دن ہم روزہ رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مسجد میں سجدہ کر کے، اپنے گھر میں سجدہ کر کے، شکر ادا کر کے پھر اللہ سے دعا کریں گے، یا اللہ نیک اور صالح حکمران عطا فرما دے۔ اور ہمیں اللہ سے کامل امید ہے، قوم انج کرے اللہ قبول بھی کر لیں گے۔ اور اگر قوم نے شریعت کے مخالف بات کرنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آوازیں اللہ کو انتہائی ناپسند ہیں، خوشی کے وقت مزمار کی آواز، مزمار کہتے ہیں یہ بینڈ باجا، خوشی کے وقت مزمار کی آواز اور غمی کے وقت یہ رونے دھونے کی آوازیں، یہ اللہ کو بڑی ناپسند ہیں۔ اور جس معاشرے میں اللہ کی ناپسندیدگی کے کام ہوتے ہیں وہاں پہ رحمت نازل ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ تان نہیں ہے، یہ آپ پہ تنقید نہیں ہے، میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ سمجھنے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے بھی اور آپ نے بھی، نہ اسی چنڈیاں لانیاں نے، نہ اساں واجے بجانے نے، نہ موٹر سائیکل کی وہ جو کیا اسے کہتے ہیں بانسری نکالنی ہے۔ ہم نے کرنا کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، لوگوں کو دعوت و تبلیغ دینی ہے، لوگوں کو نصیحت کرنی ہے، بھائی یہ کام نہ کرو، اللہ کے دین کے کام کرو، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق عمل کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت کا نزول فرما دیں گے۔ اب دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ بیان کرنے والے کو اور سننے والے تمام واجب الاحترام بھائیوں کو، بزرگوں کو، بیٹوں کو اللہ تعالیٰ دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب موت آئے تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی پر آئے۔ اللہ تعالیٰ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ ہمارے ایک بہت قریبی دوست ہیں، آپ سب سے انہوں نے یک دستہ دعا کی گزارش کی ہے کہ ان کے گھر میں تھوڑی سی پریشانی ہے اور بڑی سیریس پریشانی ہے، آپس میں کوئی رشتے کا معاملہ ہے ان کا، تو دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس بھائی کے گھر کو قائم رکھیں۔ بہت کوشش کر چکے ہیں، کوئی بات نہیں بن رہی، تو میں نے ان سے یہ گزارش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نمازی بندے اور نیک بندے اور بچے اور آپ خاص جس کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں شروع کر دو، یہ دلاں چ اللہ ہی گلاں پاندے نے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کا دل ہوتا ہے نا، ان قلوب بنی آدم بین اصابع الرحمن، یہ اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، یقلبھا کیف یشاء، اللہ جیسے چاہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو آپس میں محبت میں بدل دیں، الفت میں بدل دیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے بچے بھی ہیں بیچارے کے، بیٹیاں ہیں، وہ کہتا ہے یار مینوں دکھ ہے کہ میری بیٹیاں کتنے جان گی، تو دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کی وجہ سے یا اپنی رحمت نازل فرما کے اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضے دور فرمائیں، اور جو پریشان ہیں، جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنائے، صحت اور ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ جو بیمار ہیں، ہسپتال میں ہیں، گھر میں ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت عطا فرمائے، اور شفا دینے والا اللہ ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب ہم بیمار ہوتے ہیں اللہ شفا دیتے ہیں، تو ساری شفائیں اللہ سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس دوائی میں جو وہ کھاتے ہیں اللہ اس میں شفا نازل فرما دے۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ فیکم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔